بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب سے آج میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے مافیاز کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے پنجابی میں، عمران خان صاحب کا کلپ بھی وائرل ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں۔ وہ یہ میں نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے کافی ہیں یا ان کو ویسے تو عوام کی سپورٹ حاصل ہے یا اور بھی کوئی سپورٹ ان کو چاہیے۔ اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول صاحب تو پیچھے ہٹ گئے تھے، تو وزیر اعظم اب شہباز شریف ہوں گے، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور علی امین گنڈا پور ان کے بھی بڑے کھڑاک والے بیان آ رہے ہیں، اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے میں نے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اسامہ میں صاحب؟ خیریت سے، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر سر۔ عمران خان صاحب بامقابلہ آل مافیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ونر ہے ہر ان اینی وے، حقیقت میں تو ونر ہے، لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ ایک میچ جاری ہے، اینڈ نہیں ہوا اس کا، کوئی اینڈ الیکشن پہ نہیں ہونا تھا، اس کا اینڈ ایک اٹرنل فتح پہ تھا جب قوم پوری ریوائیو کر چکی ہوگی۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے رزلٹ میں اب کوئی بھام نہیں رہا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو کرنے آئے تھے۔ یہ دیکھیں عمران خان کو یہ سہرا مل گیا، بس اب یہ اس کو چھین کوئی نہیں سکتا، جو عوام کو کھڑا کرنے کا یا ایک تبدیلی کا سمبل بن گیا وہ بندہ، اور وہ ان سب کو اٹھا کے کھڑا کر گیا اور یہ سب کھڑے بھی ہو گئے۔ بے شک ابھی بھی ڈھیلے مٹیلے جیسے بھی ہے، لیکن انہوں نے ووٹ کو پراپرلی اس کی اسٹرینتھ کو یوز کیا، اور سسٹم ہکا بکا ابھی تک بیچارے پرچیاں چھاپنے میں مجبور ہیں کہ وہ الیکشن ہونے کے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی پرنٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ووٹ ہی اتنا پڑ چکا ہے، اس کو کسی کو جتوانے کے لیے برابر کرتے کرتے بھی دن لگ رہے ہیں، پرنٹنگ مشینیں فیل ہو رہی ہیں۔ تو اتنا مطلب تو یہی کام تھا۔ وزیر اعظم شپ بہت چھوٹی بات ہے، عمران خان کے پروفائل میں وزیر اعظم شپ بہت چھوٹی ہے، اس میں تو میں عموماً ہنستا ہوتا ہوں کہ کاکڑ صاحب بھی ابھی اصلی کے وزیر اعظم کی ایکٹنگ کرتے ہیں، مطلب جب ان سے پوچھا جائے بھی آپ کب جا رہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اتنی کیا جلدی، تو بھی آپ الیکشن کرانے آئے تھے، ایمانداری سے اپنا کام کرتے، آپ نے تو سیر سپاٹوں پہ رہے ایسے جیسے بھی اصلی وہ آ گیا ٹام کروز ہمارا جو ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باقی سسٹم ہے، یہ عمران خان کو ایزی لے گیا تھا، اور اپنے آپ کو یہ اب خیر آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، لیکن جب نیا آتا ہے کوئی، وہ قدرت مطلب اس کی جگہ تو دیتی ہے، یہ آج تمہارا کل میرا، یہ تو اس کا نظام ہے، وہ اس کا سمبل بن گیا تبدیلی، اور ہر صدی میں یہ تبدیلی آتی ہے 80-85 سال بعد، وہ آ رہی ہے، اس کو لیڈ اب عمران خان کر رہا ہے، اس کا جگاڑ لگ گیا سمجھ لیں، یہ صورتحال ہے۔ علی امین گنڈا پور اور سینیٹر فیصل جاوید بھی منظر عام پر آ گئے، انہوں نے راہداری ضمانتیں ان کی ہو گئی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے ہمارے کئی سو ارب دینے، ہم خیرات نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق لیں گے، اور اس طرح کے بڑے ٹف بیانات دے رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جب آئیں گے تو کے پی کے میں تو کسی کو گھسنے نہیں دیں گے اور کوئی ٹف وزیر اعلیٰ بن کے سامنے آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے جو سب کیا ہے نا اب تک، عمران خان نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اچھا، بدلہ لے لیا، معاف بھی کر دیا؟ نہیں، یہ بدلہ لے لیا جو علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیا ہے نا، یہ تو انڈیا پاکستان بنا دے گا بندہ۔ اچھا ہاں، یہ تو فوجیں لے کے جیسے کہتے ہیں اپنی صوبائی پولیس لے کے ادھر صوبے پہ گھسا کھڑا ہوگا، مطلب اس ٹائپ کا مطلب آپ ماڈل دیکھیں گے۔ اور یہ بھی نہ ہوگا کہیں پتہ چلے بھی وزیر اعلیٰ صاحب جیل توڑ کے عمران خان کو کے پی کے لے جا کے بارڈر پہ ادھر ہی لگا دیں اپنی، یہ اس طرح کا فلمی سین ہونا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور اس کو مذاق میں نہ لیں آپ۔ یہ عمران خان کو انہوں نے جتنا پرووک کیا، پھر اس نے کہا چلو لے لو، پھر یہ لو، یہ اس نے اپنی وہ نکالی ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ان کے مزاج کے پی کے مزاج کے این فریکوینسی کو میچ کرے گا، اور اس پارے کو اٹھا کے وہ جیسے شیر افضل مربت پھر رہا تھا نا، یہ اس کا پہلا ورژن علی امین ہے، سیکنڈ ورژن شیر افضل مربت ہے، یہ بات میری مذاق نہ سمجھیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب وفاق اور پنجاب کی تو حکومت چھوڑیں، کے پی کے میں صرف بن گئی تو وہ تھریٹ بن جائیں گے، اسلام آباد مارچ کبھی کر نکال کے کھڑے ہوں گے۔ چھوڑ دیں اس مارچ مورچ کو، آپ کی پوری مشینری کو مطلب ٹف ٹائم آ جانا ہے، اور یہ صوبہ پنجاب اور اس کا ایک بہت بڑا، اور جو میں اللہ معاف کرے
میری بس ہماری بھی مجبوری ہے, ہمارے پاس ہماری فیم کے ٹائم پہ مجھے یہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ ہماری ٹائم پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بتانے کو. نہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب پچھلے سارے یہ پرانے ایسٹرالوجرز کا ٹائم تھا, اللہ عزت دیتا ہے, ایک فیم ایک وقت ہوتا ہے, بس میں سمجھتا ہوں اس میں ہی عاجزی کے ساتھ گزار دینی چاہیے. تو مجھے بڑے وقت چڑھتے ہیں بعض اوقات کہ یار میرا ٹائم آیا تو میرے پاس اچھا بتانے کو کچھ نہیں. بلکہ کلائنٹس کو بھی میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے میں مطلب, وہ کہتے ہیں جی آپ سے ہمیں امید تو کوئی نہیں اچھی باتوں کی. میں نے کہا ہاں جی بس ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو بتا رہا ہوں نا اگر میں اچھا کہہ رہا ہوں تو یقین کر لیں آپ کے لیے اچھا ہے. وہ تو میں تو عجیب ہی مطلب اس ٹائم میں ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی مجبوری ہے, پاور شفٹ ہونی ہے, پاور ڈی سینٹرلائز ہوتی لگ رہی ہے. اچھا اس کو بھی کلپ کو کاٹ کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. پاور ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی. اصل ہوتا ہے کہ پاور شفٹ ہو جائے تو اچھی بات, پاور ڈی سینٹرلائز ہو جائے اچھی بات نہیں. میں اس کی واضح فرق بتا دیتا ہوں ناظرین. کوکب صاحب کے پاس پاور تھی, مجھے مل گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوکب صاحب کے پاس پاور تھی کہ پورے محلے میں تقسیم ہو گئی, مسئلہ ہے. یعنی کہ لا ہر بندہ ہاتھ میں لے گا, ہر صوبہ علیحدہ ہوگا, ہر صوبہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. لیکن اس کا یہ اتنی بڑی پریڈکشن ہے 2024 کی, اس کو ایزی نہ لیں, ادھر ہی رک جائیں, اب مجھے فلو نہ توڑیں. اچھا ٹھیک ہے. صوبہ علیحدہ انڈیپینڈنٹلی ورک کرے گا اپنی اس میں. صوبے کے بعد ضلع ہو سکتا ہے ڈی سی بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہو, اچھا تحصیلدار اپنی, عوام اپنی, ایم این اے اپنی, سب کے سب. پاور جو ہے نا اس طریقے سے کہ اس کا سینٹرل جیسے کمانڈ ہے وہ ویک ہو جائے. تو یہ جو ہونا ہے یہ خطرناک بات. اور یہ منہ سے بس اب جیسے کہتے ہیں نا وہ میں عموماً نامراد کہہ دیتا ہوں, تو وہ نکلنے لگا تھا ان سب کے لیے کہ یہ جان بوجھ کے کیا کریں سب. ہم تو ستارے دیکھ رہے ہیں, بات سمجھے, اس سسٹم کے اندر تو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ یوں ہونا ہے. اب خون آپ کے ہاتھوں ہونا ہے یا اس کے قصوروار, وہ تو آپ کے سامنے ہی یہ سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہی ہوں گے کل کو. تو بس یہی صورت حال ہے. اور یہ علی امین گنڈا پور عمران خان نے بدلہ لے لیا ان لوگوں سے. لیکن اسامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے میری پریڈکشن بھی ایک ہے, 18ویں ترمیم کو یہ ختم کر کے جس صوبوں کے اختیارات ہیں یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں وفاق کو کچھ نہیں ملتا وفاق کو, اور یہ اس کے اختیارات ہی ختم کر دیں اور 19ویں ترمیم کر کے اس کے اختیارات ہی کم کر دیں صوبوں کے. صوبوں کا اختیار دیا کس نے تھا؟ این ایف سی وارڈز کے ذریعے. کس کا کریڈٹ ہے؟ زرداری کا. زرداری کا. کس لیے؟ اپنے سندھ کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے سندھ کے لیے. اب انہوں نے کیا مانگا؟ آئینی ہوتے. آئینی ہوتے. آپ مانگیے صدارت, آئینی ہوتے. ٹھیک ہے. صوبے کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سندھ کو بھی وہی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو پلیئر نے بڑی دور کی کھیلی ہوئی ہے, آپ بے فکر رہیں, جو میں نے کہا وہی پریڈکشن ہے. آپ دیکھیں گے پولیس ایک دوسرے کو سیدھی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ویسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, جب کے پی کے کی حکومت میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, جب عمران خان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو چھوٹا سا چھوٹے سے ایسے بس آج ہمیں یاد نہیں ہے, مطلب اس طرح کا, یہ تو یاد رہے گا. یہ تو بھائی فلمی سین نہ بنا دیں, پتا چلے بھی پنڈی کے ادھر سے اسلام آباد سے اترے, ڈالے سیدھی دیواریں ٹوٹی اور جناب پوری جیل دوڑ گئے, عمران خان کو اٹھا کے ادھر. اس بندے سے کوئی بعید نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ آپ کے دوسری وہ پرلے بھی خوش, پیچھے سے وہ بھی جو ہے آپ کے طالبان بھی سارے, طالبان خان کہتے تھے, وہ بھی سارے خوش اس پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہیں کہ ادھر سے افغانستان اور ہم اس کے پی کے کوئی ملا کے اپنا ہی بس ٹھیک ہے اوکے, تم لوگوں نے نہیں رکھا نہ رکھو. ہاں یہ آپ اس بات کو ہم لائٹ کہہ رہے ہیں, یہ وقت کے نقشے ضرور ہو سکتے ہیں. یہ اتنی جو ہے نا, ہم ایک وہ ڈائلاگ جو آ کے آپ لوگ جو ٹی وی پہ آ کے ڈائلاگ مار دیتے تھے, بڑے سیٹل قسم کے مصمم ارادے اور پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. چولیں ہل گئی ہیں ود ان دا کنٹری, ہر جگہ, ہر اس پہ. اب تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہوش کے ناخن لیں, یہ جو مذاق کا نقشہ نہیں ہے, یہ عمران خان کی پوری سپورٹ ہے. مطلب جو مائنڈ سیٹ ہے طالبان کا پلس افغانستان کا, وہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف آپ اس کو کے پی کے میں عمران خان کو نہ دیکھیں, عمران خان ادھر کا بھی ہیرو ہے.
ٹھیک ہے. ہاں جی. میرے لاسٹ 2 کویسچن. مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی, اسی لیے تو اس کو مرا نہیں سکے. پچھلی دفعہ بی بی کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ کدھر لینے وہ چلے گئے تھے سیدھے فٹ پرنٹ. ہاں فٹ پرنٹ. للکارا اس نے کس کو تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. جس کو عمران خان نے للکارا, جن کو عمران خان سیم اٹیک وہی ہوا ہے, لیکن بندہ افغانی نہیں تھا, بندہ پشتون نہیں تھا, بندہ پشتون نہیں پکڑا گیا, بندہ ادھر گجرانوالا اور ادھر کا یوز ہوا. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. ادھر کا نہیں یوز ہو سکا. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, ادھر ذمہ داری قبول ہو گئی تھی, اس لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں ہو سکا. مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتی نظر آ رہی. مریم کا تو آپ بلکہ کلپ نکال لیں, ہو سکتا ہے وہ بن جائے, کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہتا رہا ہوں اس کو اس دفعہ عہدہ, آپ جب پوچھتے تھے کہ عہدہ ہے تو میں نے کہا ہاں عہدہ تو لگتا ہے. نہیں, وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے. نہیں, وزیر اعظم کا نہیں تھا. ہاں, وزیر اعظم کا نہیں. پھر آپ سے ہی پوچھا تھا میں نے کہ جی چھوٹا ہوتا ہے, آپ نے کہا ہاں چھوٹا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر یہ ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم کا جب آپ پوچھتے تو میں نے کہا نہیں وہ عہدہ نہیں ہے ابھی, اس کے کوئی فائدہ. میرا آخری کویسچن مولانا فضل الرحمان پر صاحب. ایسے نہیں, پھر مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بات یاد کیوں نہیں. اب آپ سے کرتے کرتے مجھے یوں ہی انداز سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم کا بڑا ہوتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ بڑا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, تو آپ نے مجھے ایکسپلین کیا. میں نے کہا وزیر اعلیٰ کا ہو سکتا ہے. آپ ایسے وزیر اعظم بھی بنوا دیتے, کچھ اسٹار پوزیشن کوئی آگے پیچھے کر دیتے. لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے. میں شگل عموماً لگا لیتا ہوتا ہوں کہ ہے تو شہزادی, وہ پھر سارے کمنٹ اس میں آنے لگتے ہیں. بلکہ میری تو اماں غصے میں آ گئی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں مطلب وہ شہزادی ہے, مہنگے پرس کیوں نہ لے, باپ اتنا پیسے والا اتنا امیر آدمی, وہ کیوں اب ادھر ٹاٹ کے کپڑے پہن کے پھرے کیا, سرجریاں کیوں نہ کرائے, 10 سرجریاں کرائے, میک اپ کیوں نہ کرائے, مطلب سوٹ کرتا ہے. اور شی از ایلیگینٹ لیڈی, اور اس کو لیکن بہرحال پھر بھی ایک جو یہ تو کہانی ختم ہوگی بیچارے, یہ تو آخری جو ہے نا سیک لے یہ بزدار والا حال تو نہیں ہوگا. دیکھیں جو بھی بننا ہے اترنا ہی اترنا ہے. 4 دن کی کہانی ہے, ڈرائیونگ سیٹ ہے, لے لیں. چلیں, آخری سوال میرا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب بندے کے پتر بن گئے. مولانا صاحب کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ روح جو ہے سیدھی ہو گئی ہے, مذہب پتھر چاٹ لیا مچھلی نے. مولانا صاحب کا مستقبل اچھا نظر آتا ہے. اچھا, کیونکہ مولانا صاحب نے جو اس وقت کی ہوا ہے, یا جو اس ٹائم کا جس کا قدرت جس کے رخ ہے, وہ اختیار کر لیے. عمران خان کو عمران خان کی گواہیاں دے دی. تو اس لیے اب جو بھی عمران خان کی گواہیاں دے دے گا, جو اس سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی فضل الرحمان صاحب بھی اب آگے اپنی عزت بھی بچا جائیں گے. اور اپنی کوئی یہ سارا شاپر جو ہے نا گند کا, پی ڈی ایم کا تھے تو اس کے لیکن نکل گئے, یہ اس کی گرہ تھے لیکن یہ نکل گئے. اور فضل الرحمان صاحب اب آگے آنے والے وقت میں, کیونکہ انہوں نے اس دفعہ ان کو ساری نظر آ گئی ہے کہ بھائی یہ مجھے استعمال ہی کر سکتے ہیں, مجھے کچھ دے نہیں سکتے. لارے لپے مولانا سے ملاقات اور یہ وہ اسٹریٹ پاور اس کی یوز کروا بیچارے کی. لیکن مولانا صاحب کو بھی اب پتہ چلے گا نا کہ بھائی ڈیٹی گیم میں کیا کام تھا, دینی آدمی تھے, اپنے راستے پہ رہتے. اور مولانا صاحب صدر بننا چاہتے تھے, اب نہیں بنایا, تو اب انہوں نے تو ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی ایسی جگہ ہوگا, مچھلی نے پتھر تو چاٹا ہے. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ڈائریکشن لے لی ہے تو آپ کچھ دن زندہ رہ جائیں گے. زندہ سے مراد سیاسی زندگی جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. ہاں, اسی بھاؤ کے ساتھ, اسی ہوا کے ساتھ. باقی غرق نہیں ہو گئے, اسی ہوا کے ساتھ. دوست مخالف جا کے بیٹھ گیا, ختم. ایسے ہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے 25,000 ووٹ, گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. وہ بھی تو اچھا, ایک آپ لوگ بھی بھائی وہ پریڈکشن کیوں نہیں نکالتے جب میں نے کہا اس کا نام ہی نہ لیں؟ کس کا؟ پرویز خٹک کا. پرویز خٹک صاحب کا تو آپ نے کہا تھا کہ نام ہی نہ لیں, نام ہی نہ لیں. مجھے اچھی طرح صحیح کہا تھا نا, بالکل صحیح کہا. اس کو تو آپ نے کہا تھا شاید گھر سے ہی ووٹ نہ پڑے. ہاں وہی حالت ہوئی, وہی حالت نکلا تو بیٹا میں تمہارا چچا ہوں کچھ تو. اچھا اب دوسری بات پہ ہیں, آپ بڑا پوچھا کرتے تھے یہ تحریک استحکام بن گئی, کہتا تھا علیم خان از دا اونلی بینیفیشری, جہانگیر ترین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جملے یاد ہے؟ جملے اس وقت آپ ایسٹرولوجی کام کرتی ہے, کام کرتی ہے جی. کیوں یہ تکا تھا؟ اچھا آپ نے پرویز الہی کا پوچھا, شاہ محمود کا یاد ہے؟ بالکل. کدھر ہے؟ وہی ہے, وہی اور جن کا کہا تھا وہ وہی ہے.
فضل الرحمان صاحب بھی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو زندہ کریں گے، کیونکہ عمران خان اس وقت ایک پیمانہ بن گیا ہے. بالکل عمران خان اب ایک پیمانہ ہے، دماغ کی درستگی، نصیب کی درستگی اور مستقبل کی درستگی، 3 علامتیں ہیں. پیپلز پارٹی اور زرداری بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی طرح لگ جائیں ہماری سیاست بچ جائے. لیکن سیاست نہیں، سندھ بچ جائے. سندھ بھی، اور کے پتر نہیں سندھ پورا اس نے ایسے ان کے نیچے سے ایک دم ہلایا تھا، ان کو چکر آ گئے تھے. اب اسی لیے تو یہ سارا قوم نے بھگتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے ان برینز پہ جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اندر خانے یہ فیصلے جو عجیب و غریب جو ہمارے سمجھ نہیں آ رہی نا سسٹم کو کہ ہو کیا رہا ہے. یہ اصل جو ہے نا یہ تھا. یہ تو اللہ کرے بائیڈن اترے نامراد تو ہماری جان چھوٹے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کی ویوز سنے اور ساتھ ان کی چٹکلے بھی سنے. آنے والی ویڈیوز میں محمد اسامہ علی صاحب اور آپ مجھے دیکھتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.